بڑا بھاری بھرکم جو ہے اس کا آواز ہے، اور اسپیکر بھی جو ہے آواز کو حسین بنا دیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی آواز بہت زیادہ آنے لگے تو وہ بوجھ بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ اس کے پیاروں کا ذکر ہے تو ماشاءاللہ نعت خوانی کی صورت میں اسپیکر یہ چلتا رہا، اور حضرت صاحب کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آواز کا وہ حسن بھی نصیب کیا ہے کہ اسپیکر نہ بھی ہو تو حضرت صاحب کی آواز جو ہے ہمیں بہت خوب معلوم ہو۔ ہم جیسے لوگ محتاج ہوا کرتے ہیں اس کے، تو انشاءاللہ اساتذہ الخطاب تو ہونے جا رہا ہے۔ میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں محترم جناب سلیم صاحب کا، اسپیکر کے اہتمام کے حوالے سے انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور بات یہ ہے کہ جو یہ حدیث مبارکہ میں بات ہے بندہ یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر گزار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، مسجد الکرم ہوئی، مسجد طیبہ ہوئی، ان کے اراکین، ان کے انتظامیہ کا بھرپور تعاون رہا ہے اس اجتماع کے اعلانات کے حوالے سے اور شرکت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ وہاں سے لوگ تشریف لائے ہیں۔ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور ہمارے محترم جناب راجہ ارشد صاحب جو روٹردم سے تشریف لائے، ان کے رفقا حضرت صاحب کی حالین آمد کے حوالے سے جو ہے بس انہی کی بدولت جو ہے ہمیں موقع میسر آیا ہے کہ حضرت صاحب سے فیض اٹھانے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر کثیر عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ جناب مختار میر صاحب، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ حضرت صاحب کی آمد تو آج ہونی تھی، لیکن لگ بھگ 2 مہینہ سے جو ہے اس سلسلے میں رابطہ جو ہے رہا ہے ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ مسجد الکرم کے امام صاحب جناب حافظ عمران صاحب متضل العالی جلوہ افروز ہوئے ہیں، میں ان کی آمد پر انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے اوقات میں سے وقت نکالا یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا جناب مختار میر صاحب کا، ان کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور ریکارڈنگ کے حوالے سے جو حضرات کی کاوشیں کر رہے ہیں یہ بھی یقیناً جو ہے بڑے قابل تعریف ہیں۔ میں شکریہ لفظوں میں ادا کر سکتا ہوں، حقیقی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی جناب ملک مسعود صاحب کا ماشاءاللہ حضرت صاحب کی آمد کے سلسلے میں ان کا بھی بھرپور تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس پر اجر کثیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بارہا میڈیا، خاص طور پہ ڈی ایم ڈیجیٹل اسلام، ڈی ایم اسلام، اس چینل پر جو ہے بارہا حضرت صاحب کو دیکھا ہے۔ اب کیوں ٹی وی کے ایک کمپیر ہیں بڑے مشہور جنید اقبال صاحب، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں گیا، جناب سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ اچھی طرح سے جو ہے ملاقات ہوئی، لیکن جب ہم ٹی وی پہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں چونکہ یہ ہوسٹ ہوتے ہیں، میزبان ہوتے ہیں، تو بیٹھ کے ہی جو ہے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں حضرت صاحب، میں تو ایک بات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری بات اصل میں یہ ہے کہ جنید بھائی سے میں نے یہ عرض کی، جنید اقبال صاحب سے، کہ آپ کو ہمیشہ ٹی وی پہ بیٹھے دیکھا ہے، میری خواہش تھی کبھی کھڑے ہوتے دیکھوں، آج میری یہ خواہش پوری ہوئی ہے کہ آپ کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کہ جی دیکھ لیجئے میں پورا ہی ہوں، دیکھ لیجئے کہ میں پورا ہی ہوں۔ میں نے کہا حضرت صاحب وہ تو آپ کی باتوں سے ہی لگتا ہے کہ آپ پورے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے تو خواہش میرے دل میں ان کے حوالے سے بھی تھی کہ کبھی ان کو جو ہے چلتے پھرتے بھی ہم دیکھتے، تو آج یہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ حضرت صاحب سے جو ہے بالمشافہ حضرت صاحب کی زیارت ہوئی ہے، اور بہت عمدہ انداز ہے خطابت کا، بڑا دلکش دل پذیر انداز۔ ان اشعار پہ میں شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کی فضاؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ جب بھی نام حضور آئے گا، جب بھی نام حضور آئے گا، ایک نرالا سرور آئے گا۔ بیٹھو آ کر نبی کی محفل میں، دل کی دنیا میں نور آئے گا، اور راستہ دیکھتے رہو اس کا، راستہ دیکھتے رہو اس کا،
آنے والا ضرور آئے گا۔ ہدیہ خطابت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہ جہاں مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت صاحب خطاب کی تشریف لائے، آپ تمام حضرات نعرہ تکبیر اور رسالت کا پرجوش انداز میں جواب دے کر حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ دعا کریں آمین وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ خدا بندہ تو اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر اور ہم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر ہے امیر المومنین اللہم آمین حضرت قاسم امام پوتے صدیق رحم کر جعفر امام یوسفیہ کے واسطے اللہم آمین حدیث فیوز و برکات اللہم آمین شاہ اولیاء کے واسطے اور میرے پیر کام چونکہ کمبور کے در سبھی ہوں مقام آپ کے بلند سب اولیاء کے واسطے رب شاہی صدیقی اللہم آمین وحل وقت تم بلسان لفقہ قوم صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم دوشی پڑھیے بابا اللہم صلی اللہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ بلند آواز سے پڑھیے کے بعد زینت مجلس خطیب اسلام محترم المقام حضرت علامہ ساجد برکاتی صاحب دامت برکات سجاد برکاتی صاحب دامت برکات القدسیہ محترم المقام حضرت علامہ محمد ارشد نوشائی صاحب دامت برکات العالیہ محترم المقام فاضل نوجوان محمد حضرت علامہ محمد عمران صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے نہایت محتشم بھائی مختار میر صاحب، میرے برادر طریقت راجہ عاشق صاحب، برادر محمد یونس صاحب، رانا بشیر صاحب آف روٹرڈیم، اور محترم ملک مسعود صاحب، اور میرے جان سے عزیز تر ایمسٹرڈم کے غیور بزرگان دین، نوجوانان ملت، دینی یقینی عظیم سنی بھائیوں، السلام علیکم مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے وہ جملہ عہدیداران و اراکین اس مسجد پاک کے جنہوں نے پاک نبی کے پاک میلاد کی یہ بزم سجائی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جملہ معاونین کی ان محبت
ذریعہ نجات ٹھہرائے۔ علامہ صاحب کتنے بجے تک ٹائم؟ اللہ آپ کے درجات بلند۔ ہم سخیوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے خطیب بھی سخی ہیں اور معاونین بھی سخی ہیں۔ سامعین محتشم، سرکار علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، دلائل و براہین کی روشنی میں، کہ اگر اس دھرتی پر، اس کائنات کی اس زمین پر دین حق ہے تو فقط اسلام۔ بے شک علامہ صاحب توجہ چاہوں، دین حق ہے تو فقط اسلام، اور مسلک حق ہے تو فقط اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، ذرا مست ہو کے پڑھیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا آپ کا مزاج کیسا ہے، ماحول یہاں کا کیسا ہے، کوئی بات پسند آ جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میرے جو سامعین محترمات ہیں وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں اور میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس دھرتی پر دین حق ہے تو فقط اسلام، اور مسلک حق ہے تو فقط اہل سنت۔ تواریخ مسالک و ادیان کا مطالعہ کر کے اگر آپ تقابل مسالک و ادیان کریں تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی۔ آج نام لینے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مقام کبریا تو بیان کرتے ہیں، توحید تو بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت وہ مقام مصطفیٰ پر انگشت نمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو صحابہ کا تو نام لیتے ہیں، لیکن اہل بیت پاک کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اگر تاجدار صداقت کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ فقط اہل سنت ہیں ہماری محافل میں، اولیاء کے سلسلے اٹھاؤ تو ذکر کبریا بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے مزاج کو سمجھتے، لفظوں کو آپ سمجھتے ہیں، مجھے مزہ آئے گا آپ کے گفتگو کا۔ ہمارے سلسلے تصوف اٹھا کر دیکھ لو، اور حضرت چلتے چلتے یہ بات عرض کرتا چلو کہ الحمدللہ اہل سنت ایک مکمل تاریخ کا نام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء موجود ہیں اپنے ایک ایک لفظ پر ذمہ دار۔ ہماری روحانی محافل میں سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ، جتنے بھی اولیاء کے سلسلے ہیں، انہوں نے ہمیں درس کبریائی دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی صدائیں ان آستانوں سے آتی ہیں، اللہ ہو کی ضربیں لگتی ہے، لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ تو ذکر اولیاء جب ہم کرتے ہیں، ہمارے تصوف پر مشتمل یہ عظیم المرتبت شخصیات اور یہ آستانے توحید کے حقیقت میں میخانے ہیں، جہاں پر توحید کی شراب پلائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو جن کے دلوں کی بنجر سرزمین ہو جائے، اور ان بنجر سرزمینوں کو اللہ کے ذکر سے ان اولیاء نے تو آباد کیا ہے۔ اگر پوچھا جائے تو یہ کون سی، یہ وہ میں نہیں ہے جو یہاں کلبوں اور پبوں میں ملتی ہے، یہ وہ شراب کا میں تذکرہ نہیں کر رہا جس میں آج مغربی دنیا مبتلا ہے، میں اس شراب مست الست کی بات کر رہا ہوں، اس عشق و مستی کی شراب کی بات کر رہا ہوں جسے کسی عاشق نے لفظوں کا پیراہن اس طرح پہنایا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جشن کی محفل ہے نا، تو جشن میں خوش ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ کون سی شراب ہے توحید کی کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لفظوں کے جاننے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگرچہ میں پٹھان ہوں لیکن اردو بول لیتا ہوں۔ یہاں پر کراچی کے بڑا حسن موجود ہے، اہل زبان لوگ بھی ہیں اور ساڑھے پنڈی دے بھی موجود نے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ملا جلا ماحول دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ درس توحید ہمارے بزرگوں نے دیا، ایک مکمل تاریخ ہے ہمارے پاس، ذکر صحابہ ہو،
تو الحمدللہ وہ ہماری معافر میں ملے گا آپ کو۔ صدیق اکبر کی صداقت کو ہم مانتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو ہم مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو ہم مانتے ہیں، مولا کائنات کی شجاعت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کو ہم مانتے ہیں، آل بیت کے ہم غلام، آل صحابہ کرام کے ہم غلام۔ لفظوں میں بات کرتا چلوں، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والے ہیں ہم ان کے بھی غلام، جو نبی کے گھر والے ہیں ہم ان کے بھی غلام۔ میں نے یہ تقریر کی ایک جگہ پر، میں نے کہا ہم در والوں کے بھی غلام ہیں۔ یار لوگوں نے سمجھا کہ در والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہے نا۔ در سے مراد ہم علامہ صاحب صحابہ کرام لیتے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ در والے وہ ہیں جیسے دروازوں پر فقیر آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ در والے بڑی شان والے ہیں، یہ معمولی صحابہ نہیں ہے، یہ وہ در والے ہیں کہ جس دروازے پہ یہ بیٹھے جبریل بھی یہاں پر آ کے در والا بن جاتا ہے، جبریل بھی در والا بنتا ہے، یہاں پر اسرائیل بھی آ کے در والا بنتا ہے۔ یہ دروازہ وہ ہے دروازہ رسول۔ صحابہ کرام در والے، آل بیت نبی کے گھر والے، توحید ہم بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان ہم بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان ہم بیان کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے صحابہ اور اہل بیت کون، میں تمہیں یہ جواب دیتا ہوں سادہ سے لفظوں میں۔ اگر دیکھنا ہو کہ اہل بیت کون، ہم نے اہل بیت کو دیکھا وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پہ نظر آئے، اہل بیت کو دیکھا وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پر نظر آئے، اور جب ہم نے نبی کو دیکھا وہ ہمیں صحابہ کے کاندھوں پر نظر آئے۔ ہم نے صحابہ کو جب دیکھا وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پر نظر آئے۔ کیا ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے میرے آقا کو کاندھوں پہ نہیں اٹھایا؟ علامہ صاحب یہاں پر نقطہ ایک دیکھتا چلوں، بڑا بازوق لوگ ہیں آپ، بڑی محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر میں ہجرت والی رات نبی پاک نو اپنے سونے ہاتھ میں نہیں آتے چکیا۔ یہاں پر نقطہ دیتا چلوں کہ عظمت اہل بیت اور صحابہ کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا، میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو تم دیکھتے وہ میرے خوف سے پاش پاش ہو جاتے۔ بولا پہاڑوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہا پہاڑ سب سے مضبوط چیز ہے اس دنیا میں، اور آل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے، زمین کی میخیں پہاڑ ہے۔ علامہ صاحب اسی طرح اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے خوف سے پاش پاش ہو جاتے۔ میں اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ میرے خوف سے پاش پاش ہو جاتے، تو پہاڑ قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکے۔ جس کو اتنی مضبوط دنیا والے اردو میں کہتے ہیں پہاڑ جیسا حوصلہ ہے اس کا، پہاڑ جیسا مضبوط ہے وہ، ارے پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو کس نے اٹھایا وہ بوجھ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے بیدار مند لوگ ہیں آپ۔ قرآن کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ نبی نے، نبی کے قلب مقدس نے نزلہ علی قلب کا، اے محبوب ہم نے اس کو تیرے قلب پہ نازل کیا، تیرے دل پہ نازل کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں کرتے ہو؟ او ایمان والو، جس نبی نے جو پہاڑ جس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اتنی بڑی امانت الہیہ قرآن کا بوجھ نبی کے دل نے اٹھایا۔ اتنا بڑا بوجھ میرے اور تمہارے آقا و مولا کے قلب اطہر نے اٹھایا، تو ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے کہ جس نبی نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا ہے، قیامت کے دن ان غلاموں کا بوجھ بھی اٹھا لے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت۔ جس نبی نے علامہ سجاد صاحب، علامہ نوشائی صاحب، علامہ عمران بھائی، میں آپ کی خدمت میں اور میرے بزرگوں، جس نبی نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا ہے، میرا تمہارا بوجھ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ نبی کے جشن کی محفل ہے نا، آج اہل زبان میں بیٹھا ہوں میں، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو، پتہ لگے نبی کے جشن میں آئے ہیں۔ جشن کا معنی ہے خوشی منانا، خوش ہو کر بیٹھے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں۔ یہ نبی کے ذکر کا فیضان ہی تو ہے، نبی کا ذکر کرو زبانوں پہ خدا کی تسبیح جاری ہو جاتی ہے۔ اور جس قرآن کا بوجھ کوئی نہ اٹھا سکے،
اس قرآن کا بوجھ میرے آقا کے قلب اطہر نے اٹھایا. ہم کیوں مناتے ہیں نبی کی محفل؟ کوئی پوچھے کیوں مناتے ہو تو ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے کہ نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل گیا. نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا. ہم یہ محفل کیوں سجاتے ہیں؟ الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا اور ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا. ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا. نقطہ جو دینا چاہتا تھا، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اولیاء کے بھی غلام. ایمان والوں، قرآن کا بوجھ زمین آسمان اللہ فرماتا ہے میں نازل کرتا پہاڑوں پر. قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، وہ پاش پاش ہو جاتے. قرآن کا بوجھ اٹھایا کس نے؟ قرآن کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ نبی کے قلب اطہر نے اٹھایا. ہجرت کی رات آئی، آؤ اب دیکھو مقام ابو بکر صدیق، نقشبندیوں کا امام، اس امت کا پہلا خطیب، اس امت کا پہلا مومن. اور دنیا والوں، قرآن کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے، قلب مصطفیٰ نے اٹھایا. در والوں کی یہ شان ہے، پہلے مومن کی یہ شان ہے جس کے بارے میں میرے آقا ختمیہ مرتبت نے فرمایا کہ میری پوری امت کا ایمان ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے. ابو بکر کا ایمان ایک پہ رکھا جائے. ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پہ بھاری نظر آئے. پوری امت کے ایمان پر بھاری نظر آئے گا. قرآن بوجھ نہ اٹھا سکا، قرآن کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے. کس نے اٹھایا؟ میرے نبی کے قلب اطہر نے اٹھایا. صدیق کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. آج تک دنیا صدیق کو سمجھ ہی نہیں سکی ہے. علی نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی. ساری کائنات کے امام علی، علی کا امام ابو بکر صدیق ہے. چلتے چلتے یہ میں تمہیدی بات کر رہا ہوں، میلاد کے بعد میں آتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں پہاڑوں کو قرآن پہ نازل کیا جاتا، وہ بوجھ نہ اٹھا سکتے. کس نے بوجھ اٹھایا؟ میرے آقا. میں نے ایک جملہ کہا کہ نبی کے اہل بیت گھر والوں کو دیکھنا ہو تو نبی کے کندھوں کو دیکھو، اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. در والوں کو دیکھنا ہے تو در والے وہ ہیں جن کے کندھوں پہ نبی سوار ہوتے ہیں. ہجرت کی رات صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ نبی کو اٹھایا. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کھوجی نہیں ہوتے. آپ بھی کھوجی بولتے ہو، کھوج لگانے والے. سمجھ آ گئی نا؟ پنجابی کہنے کھوجی. وہ جڑا ماسٹر آدمی ہوتا سی نا اس ویلے، جو کوئی جگہ قدمان نشان دسنا سی بھی ادھر گیا یا ادھر گیا. ابو جال اور یہ کفار مکہ نے کھوجی کا بندوبست کیا. وہی زمین کھا گئی، آسمان کھا گئی، علی کو اپنا بستر دے گئے. ہجرت کی رات بستر علی کے حوالے. کس کے حوالے؟ علی کے حوالے. میری امانتیں واپس کر کے آ جانا. میں ہاتھ باندھتا ہوں حضرت اس واقعہ کو بنیاد بنا کر. جی نبی نے بستر دیا، نبی نے بستر دیا. یار لوگ کہتے ہیں جی خلافت کے حقدار وہ تھے. میں نے کہا علی مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتے تھے کہ کون. ایک خطبہ مولائے کائنات کا بتائیں جب امیر المومنین آپ بنے. کسی آپ نے کہا اور تاریخ کی کتابوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا چناؤ صحیح نہیں تھا. چوتھے خلیفہ جب بنے تو مولا علی سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جتنی مشکلات آپ کے دور خلافت میں ہیں، اتنی مشکلات اس وقت نہیں تھی، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کے زمانے میں نہیں تھی جتنی مشکلات آپ کو ہیں. مولا علی نے ایک جواب دے کر صدیق، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خلافتوں پر مہر ضبط کر. کہا اس وقت نہیں تھی، اب ہے نا. اس نے کہا جی. کہا فرق یہ ہے کہ جب خلیفہ وہ تھے مشیر میرے جیسے تھے، وہ تھے مشیر میرے جیسے تھے، اور جب میں بنوں مشیر تمہاری طرح ہے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی نہیں ہے بات کہ جب وہ خلفاء تھے مشیر میرے جیسے تھے، اور جب میں آج خلیفہ بنوں مشیر تمہارے جیسے. سمجھ آ گئی نا؟ تو مولا کائنات نے ایمان والوں عقیدہ دے دیا امت مسلمہ. تو اب یہ کر رہا تھا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ. ایک وہ رات ہے کہ علی کو وہ بستر نصیب ہوا. حضرت یہی واقعہ آپ کو پڑھے. بستر رسول تھے، وہ ایک رات مولا کائنات کو نصیب ہوئی. آج مولا کائنات کی کتنی شانیں ہم بیان کرتے ہیں. نبی وہ ہے
جس نے اپنا بستر علی کو دیا. نبی وہ ہے جس نے اپنا ایک رات جس کی بستر پہ نظر بسر ہو, اس کی شان یہ ہے. اور امت کی ان ماؤں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کی ہر رات نبی کے بستر پر بسر ہوئی ہے؟ دے رہا ہوں جس کی ہر رات, جن کی ہر ازواج مطہرات کی جو مومنوں کی مائیں, بتانا یہ چاہتا ہوں مولا علی کو کان میں یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا. نبی کی امانتیں علی کو میرے آقا نے عطا کی, عقیدہ دے دیا. علی وہ ہے, علی وہ ہے, نبی نے عقیدہ دیا جس کی حفاظت کا ذمہ نبی نے اٹھایا, اور امت کے ہر ولی کی حفاظت کا ذمہ علی نے اٹھایا. اس رات نبی نے اپنی امانت کس کو دی؟ علی کو دی. دے کے آ جانا. اب میں آپ سے آج پوچھتا ہوں, پورے مکے میں نبی کی امانتوں کا امین علی کے علاوہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی بھی؟ پورے مکے نبی پاک نے علی تو علاوہ اپنے امانتہ نا امین کوئی نظر نہیں آیا جان میری امانت کی حفاظت کر سکے. اور پوری روئے زمین تے اس رات تھی اللہ دی بھی امانت سی نا. بے شک راما صاحب اللہ کی بھی تو امانت تھی. وہ کیا تھی؟ حضور کی ذات. نبی کی امانت کی حفاظت علی کے حوالے, اور اللہ کی امانت کے ساتھ ابو بکر. سبحان اللہ. ہم سب کے ماننے والے ہیں, گھر والوں کے بھی ماننے والے ہیں, در والوں کے بھی ماننے والے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم ہر کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. جس کو نسبت ملی میرے نبی کے وسیلے سے ملی ہے, میرے نبی کے صدقے میں یہ عزتیں انہیں ملی ہیں. آج اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کے وسیلے سے ملی ہے ان کو یہ عزتیں. نبی سے نسبت ہو گئی, اللہ نے ان کو یہ عزتیں عطا کر دی. اب یہ کر رہا تھا ایمان والوں, سارے قرآن کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکے, نبی کے دل نے اٹھایا. اور ہجرت والی رات وہ صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کیوں نہ کرے جس نے قرآن کا بھی بوجھ اٹھایا, قرآن والے کا بھی بوجھ اٹھایا. سیدہ صدیق اکبر نے نبی پاک سے ان کو اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کھوجی وہ بلائے گئے کہ دیکھو یہاں تک تو قدم دو نظر آ رہے ہیں, یہاں تک تو دو بندوں کے قدم ہیں, یہاں سے ایک کے شروع ہو گئے, دوسرا کہاں گئے؟ دوسرا کھوجیاں بلایا, اپنے پنڈی والے انہوں سے گل کرنا پہلے. کھوجی بلایا نے کہے اتنے تک دو بندے آنے پہ سمجھے, اگو ایک قدم ایک بندے نے, دوسرا بندہ کہڑے پاسے گیا؟ کھوجی ان پہ قدم ڈھونڈے تو سوال کرنے نے سوال کیتا, اتھوں لگدا ان پہ صدیق تے نبی آپس سے جدا ہو گئے. کھوجی کہنے اس سپورٹ یہاں, اس سپورٹ سے اس مقام سے نبی ادھر ہو گئے ہیں, صدیق ادھر ہو گئے. کہا اور قدموں کے نشان نظر نہیں آتے. کہا یہاں سے دونوں کی جدائی ہوئی ہے. کھوجی نے جب یہ کہا تو ابو جہل ایسا, میں کہا اپنی عقل پہ ماتم کر, اپنی کیسے کہہ رہے ہو کہ صدیق نبی سے جدا ہو گیا؟ میں نے بڑی بات کی آپ کو, مجھے بڑا ذوق آتا ہے جب یہ واقعہ میری نظروں میں آتا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ صدیق ہو؟ یاد رکھو صدیق نبی سے جدا ہونے والا نہیں تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ ابو جہل جیسا کافر بھی اقرار کر رہا ہے, کہا جدا نہیں ہوا, نبی کے پاؤں میں ورم آ گیا ہوگا. صدیق نے کہا ہوگا سونیا آ, کاندھے میرے یا سواری آپ کریں, میں آپ کو اٹھا کے لے کے جاؤں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے یہ تو مکے کا کھلا کافر بھی جانتا ہے کہ صدیق نبی سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ تو امت کو عقیدہ ابو جہل نے بھی دے دیا کہ صدیق وہ ہے جو نبی سے جدا بیٹے بولے ذرا ایمان کی سلامتی کے ساتھ. ابھی بھی پچھلے کئی اب آپ خاموش ہے کہ نبی صدیق سے جدا نہیں, صدیق نبی سے جدا نہیں. کہا نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ابو بکر نہیں چھوڑ سکتا نبی کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات ابو جہل کی تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے. یہ تو ابو جہل کا بھی عقیدہ ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, صدیق نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یقین نہ آئے تو ابو جہل کے اس قول کی روشنی میں آج بھی دیکھ لو, نبی کی پہلو میں آج بھی ابو بکر اور عمر لیٹے ہوئے ہیں. سادین کا قرآن ہے, مجدد دین و ملت بولے, اعلیٰ حضرت بولے رحمت اللہ علیہ, سادین کا قرآن ہے پہلو ماں. دو چمکتے ہوئے تارے حضور دے پہلو چ لیٹے ہوئے. سادین کا قرآن ہے پہلو ماں میں, اور آگے پہلو میں جلوہ گائے عتیق و عمر کی ہے. سبحان اللہ. پہلو میں جلوہ گار عتیق و عمر کی ہے,
اور آگے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار ارے